بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علیہ محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکو نمبر 24 کی یہ آیت نمبر 193 ہے. 193 193. ہم لگاتار آیت نمبر 190 سے قتال فی سبیل اللہ یا جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان پر سنتے آ رہے ہیں. اس آیت میں بھی وہی مضمون جاری و ساری ہے. یہ پچھلی آیتوں کا ایک مختصر سا اعادہ آپ کے آگے رکھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت نمبر 190 میں اللہ نے کہا کہ اے مسلمانوں، لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑنے پر آمادہ ہیں، اور جب قتال فی سبیل اللہ کرو تو حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آیت نمبر 191 میں اللہ نے فرمایا ان کافروں، ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ. جہاں کہیں یہ مسلمانوں کے خلاف سر اٹھائیں، وہاں جا کر ان کے سر کو کچیل ڈالو. قتل کرو انہیں جہاں کہیں پاؤ، انہیں نکالو وہاں سے، یعنی مکہ سے، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اور یہ جو قتل ہے یہ چھوٹا گناہ ہے شرک اور کفر کے مقابلے میں. شرک و کفر یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ جو فتنہ یہ بہت بڑا ہے قتل کے مقابلے میں. اور اے مسلمانوں، قتال نہ کرنا مسجد حرام کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس، یہاں تک کہ یہ کافر اور مشرک، یہ مکہ کے کافر و مشرک جب تک کہ تم سے قتال نہ کرے تم نہ کرنا. اگر وہ قتال کرے، اگر وہ لڑے تم سے تو تم بھی ان سے لڑنا. یہ لڑائی جو تمہاری ان کے ساتھ ہوگی یہ کافروں کے لیے بدلہ ہوگا. فَإِن انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آیت نمبر 192 میں اللہ کہتا ہے اگر یہ کافر اور مشرک مکۃ المکرمہ میں لڑنے سے باز آ جائیں، رک جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو
جو انہوں نے خانہ کعبہ میں جنگ اور جدال اور قتال کیا ہے، اللہ اس کو بھی معاف کرنے کو تیار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب آیت نمبر 193 کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ، اور قتال کرو ان کے ساتھ۔ دیکھیے بار بار اللہ تبارک تعالیٰ وہی لفظ دہرا رہا ہے کہ لڑو ان سے، لڑو ان سے، جہاد کرو، لڑو ان سے، قتال کرو۔ حالانکہ مکہ المکرمہ میں جب تک تھے وہ جانثار صحابہ، وہ جنگجو صحابہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیجئے تاکہ ہم ان سے لڑیں۔ اس وقت اجازت نہ ملی۔ جب مدینہ المنورہ میں جب آئے، دارالمملکت قائم ہو گئی، مسلمانوں کی جو قوت اور طاقت تھی ایک جگہ مجتمع ہو گئی، اور وقت آ گیا کہ اب کفر اور شرک کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بار بار ابھار رہا ہے مسلمانوں کو قتال پر۔ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ابھار رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو آیتیں ہیں یہ بالخصوص تفسیری آیتیں ہیں، ان کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کے لیے۔ یہ حکم سب سے پہلے اس کا استدلال صحابہ پر ہوتا ہے، اللہ نے اس میں حکم بالخصوص صحابہ کو دیا ہے، کیونکہ اس کا پس منظر، اس کا معنی مفہوم بھی بالخصوص مکہ کے کافروں اور مشرکوں کی ہی طرف ہے، جیسا کہ اس آیت میں یہ جو ٹکڑا ہے کہ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ یہ مکہ کے کافروں اور مشرکوں کی طرف اشارہ ہے۔ گویا کہ یہ آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں اور مشرکوں کے تعلق سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو صحابہ ہیں ان سے مخاطبت کرتے ہوئے یہ آیتیں ہیں۔ اسی طرح دوسرا یہ کہ مسجد حرام کے بعد قتال نہ کرنا، فتح مکہ سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو مسجد حرام کے بعد قتال نہ کرنا، یہ آیت اس بات پر اشارہ کرتی ہے کہ یہ آج کے عام مسلمانوں کے لیے ان آیتوں میں حکم نہیں ہے جہاد کا، یہ بالخصوص صحابہ سے مخاطبت کرتے ہوئے ان آیتوں میں حکم ہے۔ تو سب سے پہلے ان آیتوں کا معنی مفہوم ہم وہی رہیں گے جو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مخاطبت کے لوگ صحابہ کرام ہیں۔ اس بات کو مان لینے کے بعد، اچھی طرح ذہن نشین کر لینے کے بعد، اگر ضرورت پڑتی ہے تو ان آیتوں سے ہم آج کے زمانے میں استدلال کر سکتے ہیں کہ اللہ نے بار بار صحابہ کرام کو ابھارا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اس لیے ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ اس طرح معنی مفہوم ان آیتوں سے نکالا جائے گا، اس طرح استدلال کیا جائے گا۔ اس طرح استدلال نہیں کیا جائے گا کہ صحابہ کی جماعت کو بھول گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار و مشرکین کو بھول گئے اور ساری آیتیں اپنے آپ پر لاگو کر لی، اپنے آپ پر لاد لی، اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ ساری آیتیں اللہ نے مسلمانوں کے تعلق سے کہی ہے۔ نہیں، ان آیتوں کو اللہ نے عام مسلمانوں کے تعلق سے یہ حکم نازل نہیں کیا، یہ حکم بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو صحابہ تھے انہی کے تعلق سے، کیونکہ اس میں جو معنی مفہوم ہے یہ اشارہ پوری طرح 14.5 سال پہلے کے زمانے کی طرف کرتا ہے۔ بس ایک اجازت دو یہ ہے کہ اس بات کو، اس حقیقت کو مان لے سب سے پہلے کہ یہ آیت صحابہ کے تعلق سے، اس کو ذہن نشین کرنے کے بعد اگر کوئی شخص ان آیتوں سے آج کے زمانے میں جہاد کے تعلق سے استدلال کرنا چاہے آج کے مسلمانوں کے لیے، تو اس طرح کرے کہ یہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو ابھارا قتال پر، صحابہ کو ابھارا جہاد پر، تو ہم کیوں نہ ان آیتوں سے نصیحت حاصل کریں، ہم کیوں نہ ان آیتوں سے ابھارے جائیں جہاد اور قتال کے لیے۔ صحابہ کو ابھارا گیا، اس لیے ہم بھی اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ یہ طریقہ ہوگا ان آیتوں سے استدلال کرنے کا۔ صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر ان آیتوں سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس کے علاوہ قرآن مجید میں دوسری ایسی آیتیں ہیں عام فکر کی، جس میں عام طور پر قیامت تک کے مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مگر یہاں پر بالخصوص صحابہ سے مخاطبت کی گئی ہے۔
تو بار بار اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کرام سے مخاطبت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرو، اللہ کے راہ میں قتال کرو۔ آیت نمبر 193 میں بھی اللہ تعالیٰ یہی حکم دیتا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو ان سے، مکہ کے کافروں مشرکوں سے قتال کرو، جہاد کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ یہ وہ فتنہ نہیں ہے کہ کسی جگہ کی لڑکیاں اور عورتیں اٹھائی جا رہی ہیں، کسی جگہ چوری اور ڈکیتی ہو رہی ہے، کسی جگہ پورا معاشرے کا نظام بگڑا ہوا ہے، یہ وہ فتنہ نہیں ہے۔ یہاں پر فتنے سے مراد صرف اور صرف شرک ہے، اور شرک کے بعد والا درجہ کفر ہے، اس لیے کفر کا ذکر میں نہیں کر رہا ہوں، صرف اور صرف شرک کی طرف اشارہ ہے۔ لا تکون فتنہ، کہ اس دنیا میں شرک باقی نہ رہے۔ صحابہ سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان آیتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر آج ان آیتوں کو اپنے آپ پر لاگو کرنا چاہے تو اس طرح کرے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتا رہے، صرف اس مقصد کے تحت کہ اس سرزمین میں شرک باقی نہ رہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں جہاد کیا جائے یہاں تک کہ اس زمین پر شرک باقی نہ رہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر شرک ہے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اس زمین میں کوئی مندر باقی نہ رہے، کوئی گرجا باقی نہ رہے، کوئی یہودیوں کا عبادت خانہ باقی نہ رہے۔ قسم خدا کی یہ مفہوم نہیں ہے، اس سے پہلے میں نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے، یہ مفہوم نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پر جو شرک مٹ جانے کا مطلب کوئی مندر باقی نہ رہے، ایسا نہیں ہے، کوئی گرجا باقی نہ رہے، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا سننے کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اسلام غالب آنے کے باوجود پورے سعودی عرب میں اسلام غالب آنے کے باوجود بھی بہت ساری گرجائیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسلام کو تلوار کی بنیاد پر، کسی زور و زبردستی کی بنیاد پر نہیں پھیلایا۔ جہاں کسی قوم کو اسلام کی دعوت دیتے اور ان سے کہتے کہ اگر تم میں استطاعت ہو تو ہم سے لڑو، اللہ کے دین کو قبول کرو، وہ کہتے کہ ہم قبول بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم میں اتنی استطاعت ہے کہ ہم تم سے لڑ سکیں۔ تو اس دونوں کے درمیان ایک بیگ بن رہا خود اسلام نے دی ہے، یہ کوئی چاپلوسی والا کام نہیں ہے، یہ کوئی چال بازی والی حکمت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت ہے کہ ان دونوں کے درمیان بین راہ یہ دی گئی کہ ایسے غیر مسلموں کو ان کے دین کے تعلق سے پوری آزادی ہوتی ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، شرط یہ کہ وہ جزیہ دے، ٹیکس دے، اللہ کی زمین پر رہنے کا ٹیکس دے، وہ اپنی عبادت میں پوری طرح آزاد ہوتے ہیں۔ اصل کے سیرت کی اس گوشے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس دنیا سے شرک ختم ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادت خانے تباہ و برباد ہو جائے۔ یہاں تک کہ اللہ نے تو قرآن میں یہ تک کہہ دیا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا مسلمان کیوں قرآن مجید کی آیتوں کو جمع کر کے کیوں نہیں سمجھتے۔ ایک ہی آیت کو، ایک ٹکڑے کو پکڑ لیا اور اسی سے سارا مفہوم، سارا دین اسی سے نکال لیا۔ دین ایسا نہیں نکلتا ہے، دین کا صحیح مفہوم ایک ہی آیت کے ایک ہی ٹکڑے سے نہیں نکلتا ہے، پوری آیتوں سے، پورے احادیث سے اس کا صحیح معنی مفہوم نکلتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اے مسلمانوں، ان غیر مسلموں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہنا۔ کیا ہے یہ؟ کیا کہا اللہ نے؟ ان غیر مسلموں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ ضد میں آ کر تمہارے خدا کو برا بھلا کہہ دے، تمہارے اللہ کو برا بھلا کہہ دے۔ کیوں اللہ تعالیٰ اس بات کی رعایت کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، اس بات کی رعایت کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ دل ہے، یہ دل کسی کے کنٹرول کا نہیں ہے، یہ اس دل پر کسی قسم کی زور و زبردستی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، اللہ جس کے دل میں ہدایت ڈال دے وہ خود بخود صحیح راہ کی طرف آ جاتا ہے، اس کو زور اور زبردستی کے ذریعے سے اسلام کی طرف نہیں پھیرا جاتا۔ ایک لطیفہ مجھے یاد آتا ہے، ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک مولوی صاحب نے بڑی ہی جوشیلی تقریر کی اور کہا کہ لوگوں، غیر مسلموں کو مسلمان بناؤ تاکہ اسلام کی قوت بڑھتی جائے، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دو اور انہیں مسلمان بناؤ۔ مولوی صاحب نے اتنا کہا، اس بات پہ اتنا زور دیا
کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دل و دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ اب تو میں ضرور کسی نہ کسی ایک کم از کم ایک غیر مسلم کو مسلمان بنا کے رہوں گا۔ جیسے وہاں سے مجموعے سے نکلے، دیکھا ایک سکھ صاحب جا رہے تھے، سردار جی جا رہے تھے، فوراً ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ چلو کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا میں کیوں پڑھوں؟ پڑھنا تو پڑے گا، یہی اسلام کا قانون ہے، کلمہ پڑھو گے تو مجھ سے بچو گے، ورنہ مجھ سے تجھے بچانے والا کوئی نہیں۔ سردار جی اس سے لڑ پڑا، لڑتے رہتے کسی طرح جان بچا کر بھاگا وہاں سے۔ اب یہ مسلمان تھا، پوری طرح جوش کو ابھارے ہوئے تھا، بیان سن کر، واز سن کر اس کے پیچھے دوڑا، بھاگا یہاں تک کہ وہ سردار جی بچتے بچاتے غلطی سے گڈھے میں ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ جیسے ہی سردار جی گر پڑے، فوراً مسلمان جم کر کے اس کی چھاتی پر بیٹھ گیا اور کہا چل اب کلمہ پڑے گا۔ اب آ گیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، سردار جی تھک گیا، سکھ تھک گیا اور کہا کہ چلو بھائی بتا دو آخر کیا بولنا تو کیا ہے۔ ارے یار وہی تو نہیں پوچھا میں نے، یہی تو پوچھا نہیں کہ کیا بولنے سے مسلمان ہوتے ہیں، پر اتنا معلوم ہے کہ مسلمان بلوان ہے۔ اگر یہ مسلمانوں کی حالت زار ہے کہ انہیں شرک کی صحیح تعریف ہی نہیں معلوم، انہیں شرک کی صحیح کیا کہتے ہیں کیٹیگریز نہیں معلوم ہے، اقسام نہیں معلوم ہے، تو یہ کیا اس دنیا سے شرک کا صفایا کریں گے؟ جب بعض لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر احادیث پڑھ کر یہ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے منع کرتا ہے، شرک اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک شرک شرک، تو یہ فوراً کہتے ہیں، جو ہمارے آگے آ کر بار بار شرک 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 کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں سرک سرک سرک، ہم سرکا دیتے ہٹا دیتے۔ اور بعض لوگوں کے آگے جب شرک کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو شرک اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک پھر عبادت ہوتی ہے، شرک پھر ربوبیت ہوتی ہے، شرک پھر اسماء صفات ہوتی ہے، تو اپنا سر کھجانے لگتے ہوئے بولتے ہیں یہ سب کہاں سے لا لیے بھائی؟ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے، اتنی پیچیدگیاں کہاں سے آ گئی؟ بڑے بڑے مسئلے تو یہ ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا کہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، وہ امام صاحب صحیح ہے کہ یہ امام صاحب صحیح ہے، چار امام پر ہے کہ ان کیا چاروں کو چھوڑ کر کسی نئے امام کی پیروی کرنا، یہ ہے، یہ بڑے بڑے یہ شرک کے چھوٹے چھوٹے مسئلے کہاں سے لا لیے؟ شرک چھوٹے چھوٹے مسئلے، جب ان کے آگے شرک کے اقسام بیان کیے جاتے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں، تو کہتے ہیں یہ سب تو تم نے اپنے دل سے بنایا ہے، اللہ نے کبھی کہیں پر بھی شرک کی اقسام نہیں بیان کی، اللہ کیوں اقسام بیان کرنے لگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کے اقسام بیان کیے، شرک فی ربوبیت کی تعریف بیان کی گئی، شرک فی الوہیت کی تعریف بیان کی گئی، شرک فی الاسماء و صفات کی تعریف بیان کی گئی۔ یہ الفاظ مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے، جن کو معلوم نہیں ہے وہ اس دنیا سے شرک کا صفایا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے کریں؟ یہ تو وہی اس جاہل مسلمان کی بات ہو گئی کہ کلمہ تو پڑھانے کے لیے نکلا اور پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھنے سے مسلمان ہوتے ہیں، ساری محنت پانی میں۔ اللہ کہتا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے قتال کرو جب تک کہ اس دنیا میں شرک باقی نہ رہے۔ یہ حکم صحابہ کے لیے بھی تھا، آج بھی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر اس زمین پر جہاد کرنا چاہتے ہیں، قتال بھی سبیل اللہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا مقصد ہو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا مقصد ہو، اس دنیا سے شرک کو مٹانا مقصد ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی تھے اسی وجہ سے کہ توحید کا غلبہ ہو اور شرک کا صفایا ہو۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ان کا سب سے پہلا مقصد، سب سے اصل مقصد یہی تھا کہ شرک کو مٹایا جائے، توحید کا غلبہ۔ جتنے انبیاء آئے، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن مجید میں غالباً سورہ انبیاء کے اندر سورہ نمبر 21 میں ایک نہیں دو نہیں کم سے کم 15 یا 17 انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر یہ انبیاء بھی اللہ کی ذات میں شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال میں برباد کر دیتا۔ کس کے اعمال؟
آپ کے میرے سے عام انسانوں کے نہیں، انبیاء کے اعمال کو اللہ کہتا ہے میں ان کے اعمال کو تک برباد کر دیتا۔ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہی ہم نے نہیں سمجھا، باقی سب سمجھ لیا۔ سارے دین کے مسائل معلوم ہے، ایک ہی مسئلہ نہیں معلوم ہے، وہ ہے جنت میں جانے والا۔ توحید اور شرک کا مسئلہ نہیں معلوم۔ اور آپ کو پتا ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ کسی فروعی مسئلے کی بنیاد پر نہیں ہے، میں ان کو فروعی مسئلہ کہتا ہوں۔ نماز کیسی پڑھی جائے، روزے کیسے رکھے جائے، حج کیسے کیا جائے، سلام آداب کیسے کیا جائے، جتنے بڑے بڑے اختلافات مسلمانوں میں رہے ان کو فروعی کہتا ہوں، کیونکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ صرف اور صرف عقیدہ توحید پر ہے۔ جس کے عمل میں، جس کے عقیدے میں شرک پایا جائے، قسم خدا کی وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور ابدل آباد جہنم میں رہے گا۔ قرآن مجید نے جہاں کہیں بھی خالدین فیہا کہا، وہاں پر مشرک کے لیے کہا، ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے، مشرک کے لیے کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کا رسول آپ تو شفاعت کبریٰ کے حقدار ہیں، سب سے بڑی شفاعت آپ ہی کرنے والے ہیں، سب سے بڑی شفاعت کبریٰ۔ آپ کو پتا ہے حشر کے میدان میں سارے لوگ آ کر سفارش کریں گے، عام انسان بھی کرے گا، ولی بھی کرے گا، شہید بھی کرے گا، انبیاء بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، قرآن بھی کرے گا، روزہ بھی کرے گا، نمازیں بھی کریں گے، ہر چیز آ کر شفاعت کرے گی، اور سب سے بڑی سفارش اور شفاعت جن کی ہوگی وہ آپ کے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی۔ ان سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا آپ سفارش سب کی کریں گے؟ اللہ رسول نے کہا ہاں، میری سفارش، میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہے جو شرک نہ کرے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ میری سفارش اور شفاعت ہر اس شخص کے لیے جو شرک نہ کرے۔ گویا کہ جو شرک پر مرا، قسم خدا کے اللہ کے رسول کبھی اس کی سفارش نہیں کرنے والے۔ یہ اصل مسئلہ، اس کو ہم نے نہیں سمجھا۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی راہ میں لڑو یہاں تک کہ دنیا سے شرک ختم ہو جائے۔ اگر دنیا سے شرک ختم کرنے کے لیے صرف ابتدائی طور پر دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہے تو صرف یہی کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ و جدال کی ضرورت ہے تو کرو، ضرورت نہیں ہے دعوت و تبلیغ کا تو کام چھوڑ دیا اور جنگ و جدال پر آ گئے۔ کیوں؟ معلوم ہے ہر نوجوانوں کے اندر یہ مادہ ہوتا ہے کہ ذری سی اچھی باتیں بول دی جائے، ذری سی جوشیلی باتیں بول دی جائے تو سب کے سب میدان میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک گولی آسمان میں اڑے تو سب میدان صاف، کیونکہ علم نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے، صرف جوش موجود ہے۔ تو ان کے جوش کا غلط استعمال کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر اس دنیا سے شرک علم کی بنیاد پر ختم ہو سکتا ہے، اویئرنیس اور نالج دینے کی وجہ سے اگر ختم ہو سکتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے اللہ کے راہ میں، یہ بھی بہت بڑی جد و جہاد ہے کہ اس دنیا سے شرک ختم ہو جائے۔ یہ کرتے کرتے نالج دیتے دیتے لوگ یہ کہیں کہ یار تمہاری باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، تمہاری باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اب ہم کو اس کے بارے میں سمجھایا مت کرو۔ اور اس بنیاد پر اگر مسلمانوں کو مارا جائے کہ یہ کون سی باتیں بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، سارے معبودان باطل کو چھوڑ دو، یہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ جو کوئی ایسی بات کہے اس کو مارو، اس پر ظلم کرو، اس وقت اب پھر سے جہاد فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح جس طرح آپ سب کے زمانے میں فرض ہو گیا تھا۔ آپ کو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عام بعض مسلمانوں سے یہ سننے میں ملتا ہے، بعض سیدھا لوگ، بالکل سادہ لوگ مسلمانوں سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ دنیا میں کچھ جگہ پر جنگیں ہو رہی ہے تو کہا کہ وہاں پر مسلمان اور کافروں کے درمیان جہاد ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ بولا کہ فلاں جو ہے وہاں مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر رہا ہے اور وہ دفاع کر رہے ہیں، وہ تو جہاد ہے۔ میں نے کہا بھائی فلاں کافر اگر وہ حملہ کر رہا ہے اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے کہ وہاں کے مسلمان ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ اس وجہ سے حملہ کر رہا ہے تاکہ زمینی معدنیات کو اپنا مال بنا لے، اس مال کو بچانے کے لیے وہ دفاع کر رہے ہیں، اس لیے نہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے کہ وہ ایک اللہ کو پکارنے والے ہیں، اس لیے نہیں ان پر حملہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو کے علاوہ سارے معبودان باطل کو چھوڑ دو، اس لیے حملہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سب سیاسی ایشوز ہے، اس کو جہاد کا نام دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ جہاد کے لیے سب سے پہلا مقصد یہ ہے ابتدا سے لے کر آخر تک، اگر قیامت تک اگر وہ جہاد چلے تو صرف اور صرف مقصد یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، شرک اس زمین سے نیست و نابود ہو جائے اور اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کی توحید بلند ہو، ایک اللہ بولنے والے موجود ہیں،
یہاں تو مسلمانوں کی حالت زار یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہی یہی پتہ نہیں کہ توحید کہتے کس کو ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ ایک توحید کو مانو تو کہا ہم ہی اصل توحید کو ماننے والے ہیں، بتاؤ کیسے؟ تو کہا کہ ہر چیز میں اللہ ہی ہے، گویا کہ ایک ہی چیز کو مان رہے ہیں، ہر چیز میں اللہ موجود ہے۔ میں نے کہا اگر ہندو عقیدہ رکھتا ہے ہر کنکر میں شنکر ہے اور تم یہ عقیدہ رکھو تو دونوں عقیدے میں فرق کیا ہے؟ ہندو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہر کنکر میں شنکر ہے اور تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہر چیز میں خدا موجود ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ مسلمانوں نے پیش کیا۔ یہ ایسے مسلمان جنہیں صحیح توحید کا مفہوم ہی پتہ نہیں، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو لا الہ کا مفہوم نہیں پتا۔ اس کا مفہوم کیا بیان کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا لا موجود الا اللہ۔ یہ دیکھو یہ کہاں سے ترجمہ آ گئی؟ لا موجود الا اللہ، کوئی چیز موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کلمے کا معنی مفہوم بدل دیا۔ جن کو صحیح توحید کا ہی علم نہ ہو، جنہیں شرک کا کی تعریف ہی نہ بتاؤ، جنہیں قرآن مجید کی آیتیں شرک کے اوپر نہ بتاؤ، نہ آیتیں یاد ہو، وہ اس دنیا سے شرک کا نام و نشان مٹائیں گے۔ سب سے پہلے مسلمانوں سے بالخصوص گزارش ہے کہ وہ شرک کی سب سے زیادہ اسٹڈی کرے۔ یہی وہ مسئلہ ہے جو انسان کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے، یا پھر اس کے اندر کم پڑ جانے سے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ اللہ نے کہا وقاتلوہم، لڑو قیامت تک ان کافروں مشرکوں سے تاکہ اس دنیا سے شرک نیست و نابود ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین صرف اللہ کا۔ یا دین سے کیا مراد ہے؟ اسلام نہیں، معنی مفاہیم کے سمجھنے میں غلطیاں ہوتی ہے۔ اللہ کا دین صرف اللہ کا ہو جائے، یا دین سے مراد صرف توحید کی طرف اشارہ ہے۔ کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ الدین کو پورے قرآن مجید میں 46 جگہ پر 46 مقامات پر اللہ نے صرف الدین لفظ کو استعمال کیا۔ اس میں سے چند ہی جگہ پر اللہ نے یوم الدین، آخرت کا دین، یا طور طریقے کے طور پر دین کے طور پر استعمال کیا، مگر اکثر جگہ پر الدین سے مراد عقیدہ خالص کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ اب اٹھائیے آیت سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 22 اگر آپ دیکھیں، سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 22 اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑے پیارے انداز سے، هو الذی یصورکم فی البر والبحر، یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے، جس نے تمہیں روا دوا رکھا، سفر دیا، فی البر والبحر، زمین پر بھی اور پانی میں بھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو انسانوں کو مسافرت دیتا رہتا ہے، چلت پھرت دیتا رہتا ہے، زمین میں بھی اور پانی میں بھی۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، اللہ کہتا ہے یہاں تک کہ تم کشتی میں سوار ہو جاتے ہو، یہاں تک کہ لوگ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، وَجَوَيْنِ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور پھر اچھی اور بہترین ہوائیں، طیب ہوائیں ان کے جہازوں کو لے چلتی ہیں۔ وَفَرِحُوا بِهَا، ان ہواؤں سے یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور کیجیے اللہ تبارک تعالیٰ سمندر کا ذکر کر رہا ہے اور اچھی ہواؤں کا لے چلنے کا ذکر کر رہا ہے۔ یہاں پر توحید کا کیا ذکر ہے؟ آگے آئے گا۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اچھی ہوائیں سے جب کشتیاں چلتی ہیں تو یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، پھر اسی درمیان آ جاتی ہے ایک سخت اور تند ہوا۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، پھر آ جاتی ہے ان پر موج، لہریں ہر طرف سے، من کل مکان، ہر طرف سے بڑی بڑی موجیں آتی ہوئی انہیں نظر آتی ہیں۔ وَظَنُّوا، اب یہ سمجھ جاتے ہیں، أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، کہ اب یہ گھیر لیے گئے۔ اُحِيطَ بِهِمْ احاطہ کرنا، گویا کہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم دشمنوں کے درمیان گھر گئے، گویا کہ اب موت یقینی ہے۔ تو تیز و تند ہوائیں چلتی ہے سمندر میں تو بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، پہاڑ کے برابر لہریں،
ایسا لگتا ہے کہ اب موت یقینی ہے. اب آگے اللہ کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. لفظ دین اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے. پھر یہ پکارتے ہیں اللہ کو پورے اخلاص کے ساتھ، اسی کو خالص کر کے. لہ الدین سے مراد اپنا عقیدہ، اپنی نیت، اپنا ارادہ، اپنا ایمان خالص اللہ کے لیے کر کے اس کو پکارتے ہیں. یہاں پہ دین سے کیا مراد ہے؟ ایک اللہ کو پکارنا مراد ہے. لئن انجیتنا من حالہ، اگر ہم اس سے انہیں بچا لیتے ہیں، لنکونن من الشاکرین، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو ہمیں ان سے بچا لے تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. دعا کر رہے ہیں توحید کے ساتھ پوری. تو دین سے مراد توحید ہے. قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی اللہ نے یہی بات بیان کی. وہاں پر یہ کہا کہ جب اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کہتا ہے جب ہم انہیں وہاں سے بچا لیتے ہیں، جیسے ہی بر پر زمین پر آتے ہیں تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں. اگر آپ اٹھائیں سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کے آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتے ہیں. الدین سے مراد توحید، خالص اللہ کو پکارتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم انہیں زمین کی طرف لے آتے ہیں بچا کر، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، فوراً شرک کرنے لگ جاتے ہیں. پورے 46 مقامات پر اللہ نے یہی بات بیان کی ہے. اور یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ انعام سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 39 میں بھی ایسے ہی الفاظ اللہ نے استعمال کیے. آئیے اس آیت کو بھی ایک بار دیکھتے ہوئے چلے. سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بالکل سورہ بقرہ کے الفاظ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، اور اگر یہ قتل قتال سے رک جائیں بالخصوص خانہ کعبہ کے پاس تو ہم ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. آیت نمبر 38 میں وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اگر یہ پھر سے لڑائی کی طرف آئے تو ہماری سنت طے ہے، ہماری جو عادت ہے وہ طے ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کا صفایا ہو جائے گا. وَقَاتِلُوهُمْ، اب اللہ تعالیٰ حکم دیتا مسلمانوں سے کہ لڑو ان سے، جہاد کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ اس دنیا میں شرک باقی نہ ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ توحید صرف اللہ کے لیے باقی رہے، توحید صرف اللہ کے لیے باقی رہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ لڑنے سے باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے. یہ وہی آیت ہے جو سورہ بقرہ کی ویسے ہی الفاظ ہے. تو وہ پورے قرآن مجید میں 46 مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ الدین سے مراد خالص اللہ کو پکارنا. اللہ کہتا ہے لڑو ان کافروں و مشرکوں سے قیامت تک، یہاں تک کہ اس دنیا میں شرک باقی نہ رہے اور توحید کا بول بالا ہو صرف اللہ کے لیے. توحید کا بول بالا کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. فَإِنْ انْتَهَوْا، اگر وہ جھگڑے سے باز آ جائے، لڑائی سے باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، آخر نقطہ سمجھ لیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر کوئی زیادتی نہ ہوگی سوائے ظالموں کے. زیادتی سے کیا مراد ہے؟ بڑا پیارا بڑا اہم نقطہ ہے. عدوان زیادتی کو کہتے ہیں، جیسا کہ یہی لفظ اس سے پہلے کی آیت میں بھی آیا تھا. آیت نمبر 189 اور 90 کے اندر کیا ہے؟ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، زیادتی. یہاں پہ وہی لفظ زیادتی. فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر یہ جنگ اور جدال سے اور جھگڑے سے باز آ جائے تو زیادتی نہیں ہوگی سوائے ظالموں کے. زیادتی سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر زیادتی سے مراد بدلہ ہے. حالانکہ زیادتی کس کو کہتے ہیں؟ 2 روپے دیے تو اس کے بدلے 4 روپے دے دینا، یا 2 روپے لینا ہے تو اس کے بدلے 4 روپے لے لینا، یہ زیادتی ہے. مگر یہاں لفظ عدوان برابری کے طور پر ہے. اگر وہ لڑائی سے باز آ جائے تو صرف لڑائی ان سے کی جائے گی جو ظالم ہوں گے، برابر کا بدلہ انہی سے لیا جائے گا جو ظالم ہوں گے.
اس لفظ کو عدوان کو سمجھنے کے لیے اسی کی آگے والی آیت انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے، ویسے اس کے اندر اللہ نے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، آیت نمبر 194 کے اندر اللہ نے بیان کیا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اے مسلمانوں اگر تم پر زیادتی ہوئی ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو تم بھی ان پر زیادتی کرو جتنی تم پر زیادتی کی گئی ہے۔ زیادتی مراد برابر کا حصہ، اگر تم پر کسی قسم کا ظلم ہوا ہے تو اتنا ہی بدلہ تم بھی ان سے لو جتنا تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ تو اعتداء کے معنی برابر کا بدلہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے سوائے ظالموں سے اور برابر کا بدلہ کسی سے نہیں لیا جائے گا۔ گویا کہ اسلام کا یہ پہلا اصول ہے کہ اسلام میں یہ اصول نہیں کہ اگر ایک گال پر چاٹا مارا جائے تو دوسرا گال پیش کیا جائے تاکہ دوسرے پر بھی چاٹا پڑے، اسلام کا یہ اصول نہیں ہے۔ اسلام کا یہ اصول ہے اگر ایک گال پر چاٹا مارا جائے تو سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ بھائی آپ نے چاٹا کیوں مارا؟ اگر میری غلطی ہے تو آپ بتا دیجئے، اگر میری غلطی نہیں ہے تو مجھے بدلہ لینے کا موقع بھی دیجئے۔ یہ اسلام ہے۔ معاف کر دے تو بہت ہی بہتر ہے، سامنے والا ظالم ہے کہ تمہاری معافی کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو ضرور آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیوں مارا، مجھے بدلہ لینے کا حق ہے۔ اسلام ہی حق دیتا ہے، میں اور آپ نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ اسلام کو اتنا زیادہ نرم، اتنا زیادہ حکمت والا، اتنا زیادہ بزرگی والا بتلا دیتے ہیں کہ ہر جگہ جوتے کھانے والا بتلا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں جو احادیث نے یہ نہیں بتلایا۔ قرآن میں احادیث بات کمال اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا تو کی نصیحت تو کرتے ہیں مگر ظلم سہنے کی نصیحت نہیں کرتا۔ جہاں ظلم ہو وہاں برابر کا بدلہ لینے کی بھی اجازت دیتا ہے مگر حکمت کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، اسلام کے اصولوں کے تحت۔ یہ تھی آیت نمبر 193 سورہ بقرہ کی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ قرآن مجید کی برکت سے ہمارے اندر غلط فہمیوں کو دور فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کی برکت سے ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔